ایک ایک مفہوم کو ادا کرنے کے لیے ہمیں بعض اوقات 15-20 لفظ ملتے ہیں. مثلا صرف لفظ شعر ہے، اس کے لیے عربی میں ہمیں درجنوں لفظ مل جاتے ہیں. شراب کا عام تذکرہ عربی شاعری میں ملتا تھا، قدیم شاعری میں اس کے لیے کوئی 200 کے قریب الفاظ ملتے ہیں. یہ صبح کے وقت کی شراب، یہ دوپہر کی، یہ شام کی. تو عربی میں جو الفاظ ہیں اگر ان کو استعمال کر لیا جائے تو کلام میں طاقت قوت بڑھ جاتی ہے. لیکن آج کی ہماری جو شاعری ہے اس میں ہمیں شعراء کے کلام میں عربی فارسی کی آمیزش نظر نہیں آتی، کیونکہ ان سے یہاں زیادہ واسطہ نہیں ہے. متقدمین کے ہاں جو فارسی اور عربی کا استعمال ملتا ہے تو ڈاکٹر صاحب کے اس کلام میں جا بجا ہمیں فارسی الفاظ اور عربی الفاظ کا استعمال بھی ملتا ہے. انہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے ان کو استعمال کیا اور اپنے کلام میں لائے، اور ڈاکٹر صاحب کا یہ کلام اس اعتبار سے بھی یہ خصوصیت رکھتا ہے اور نمایاں نظر آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم چیز وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ کتاب ڈاکٹر صاحب کی جو شعری مختلف اصناف پر مشتمل ہے، یہ چیز پڑھنے والے کو، قاری کو یا سننے والے کو غوریت میں مبتلا نہیں کرتی کہ آدمی شروع میں مناجات ہے، پھر نعت ہے، اس کے بعد ہمیں نظمیں نظر آتی ہیں، اس کے بعد غزلیں ہیں، پھر منقبت، پھر مراثی، پھر تذکرے. یہ مختلف چیزیں ہیں کہ آدمی ایک صنف سے دوسری صنف کی طرف جا رہا ہے، اس سے تیسری صنف کی طرف آدمی چلا جاتا ہے تو آدمی بور نہیں ہوتا. یہ اس کلام کی خصوصیت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے بات چل رہی تھی کہ عشق مجازی، اس پر تو بہت کچھ لکھا جاتا ہے، لیکن یہ عشق مجازی در حقیقت عشق حقیقی تک پہنچنے کی منزل ہوتی ہے. اپنا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے پڑھنے کا. اگر ڈاکٹر صاحب کی اس کتاب کو ہم پڑھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ کتاب دن کے اجالوں میں کم لکھی ہے. رات کی جو نیم شبی ہے اور رات کی آہو بکا، ان واردات میں ڈاکٹر صاحب نے یہ کلام لکھا ہے. اس میں آہو کم نظر آتا ہے، واردات زیادہ ہیں. مثلا ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، ڈاکٹر صاحب نے اپنی رات کی جو شب بیداری ہے اس کا اس میں ذکر کیا ہے. اس سے نظر آتا ہے کہ یہ کلام جو رات کی نیم شبی اور رات کی آہو بکا اور ان نالوں میں یہ کلام ترتیب دیا گیا ہے. تو یقیناً ڈاکٹر صاحب کا یہ کلام ہمیں عشق حقیقی تک پہنچنے کی راہ فراہم کرے. میری دعا ہے کہ ان کی جیسے دیگر کتابیں علوم الحدیث پر، دیگر بہت سے علمی مقالات، اصلاحی کتابیں جو زیادہ تحسین پا چکی ہیں اور نافعیت کا درجہ رکھتی ہیں، اللہ جل جلالہ ان کی اس کتاب کو بھی نافع بنائیں. اور حضرت ڈاکٹر صاحب اور اس طرح مجلس میں موجود دیگر شعراء، ان کا کلام معاشرے میں محبتیں، الفتیں بکھیرنے کا ذریعہ بنے، اور ڈاکٹر صاحب کا یہ کلام ہمیں عشق حقیقی تک پہنچنے کی راہ فراہم کرے. اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ان کی علمی صلاحیتوں میں اور زیادہ نکھار پیدا فرمائیں اور عوام کو زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائیں. یہ چند باتیں تو اور بھی ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن کیونکہ جمعہ کا خطبہ ہے نہیں کہ میں بات لمبی کروں، ان چند باتوں پر میں بات سمیٹتا ہوں. فما علینا الا البلاغ. بہت ہی خوبصورت انداز میں مولانا تنویر علوی صاحب اظہار خیال فرما رہے تھے. اب میں التماس گزار ہوں ڈاکٹر کشور سلطانہ صاحبہ سے. آپ ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی چیئرپرسن ہیں، خود مصنف ہیں، محقق ہیں اور مورخ بھی ہیں. میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور کتاب کے بارے میں گفتگو کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ڈاکٹر اکرام الحق صاحب اور ڈاکٹر علی اصغر چشتی صاحب اور نیشنل لائبریری جی صاحب اور بلوچستان جی اس فورم پر ڈاکٹر صاحب کی کتاب اشک رواں کی تقریب رونمائی میں مدعو کیا.
اور میں جب سے بیٹھی اور مجھے بہت اچھا لگ رہا کہ اشک رواں کے حوالے سے ایک شاعر کی نگاہ سے بھی اس کتاب کو جانچا جا سکتا ہے، ایک عام لیمین کی حیثیت سے بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن میرے جو کلمات ہوں گے، میں ایک اسٹوڈنٹ آف ہسٹری کی حیثیت سے ایک دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کتاب اشک رواں اور واقعی اس کتاب کے چند پہلوؤں کی طرف میں نشاندہی کرنے کی کوشش کروں گی۔ اس سے پہلے میں تھوڑا سا بتانے کی کوشش کہ شاعر ہمیشہ کسی بھی معاشرے کا حساس ترین انسان ہوتا ہے، جو اپنے لفظوں سے پورے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کے الفاظ آنے والے دور کے انسانوں کو ماضی، حال اور مستقبل تینوں اعتبار سے روشناس کروا دیتے ہیں۔ شاعر کی حساسیت اور بصیرت کو ایک معاشرے میں ایک منفرد مقام حاصل ہوتا ہے، جس کی بدولت وہ نہ صرف موجودہ دور کی مشکلات بیان کرتا ہے، ان کے اشعار میں درد و احساس، محبت اور نفرت، خوشی و غم کے جذبات ہمیشہ پوشیدہ ہوتے ہیں، جو ہر دور کی انسان کے دل کو چھو لیتی ہیں۔ گویا کہ شاعر کی تخلیقات ایک آئینے کی مانند ہوتی ہیں، جس میں ہر فرد اپنی تصویر دیکھ سکتا ہے اور معاشرتی حقائق سے آگاہ ہو سکتا ہے۔ اگر ان تمام خوبیوں پر ڈاکٹر صاحب کی کتاب کو جانچا جائے تو اس کی نظیر نہیں ملتی۔ ڈاکٹر صاحب کی زندگی کا یہ پہلو ہمارے لیے ایک بنیادی تھا، کیونکہ ہم اس سے پہلے ان کو ایک انٹلیکچوئل، ایک دانشور اور سیرت و حدیث میں جن کا کوئی ثانی نہیں تھا اس حیثیت سے دیکھتے تھے، لیکن آج جب میں نے ان کی کتاب اشک رواں کو دیکھا تو واقعی ان کی روحانی بصیرت کے ساتھ ساتھ ان کی اس شخصیت کے اس ادبی پہلو کو بھی خراج تحسین پیش کر دی، کیونکہ انہوں نے اپنی روحانی بصیرت کے ذریعے تو اس معاشرے میں اور اس ملک میں یا بین الاقوامی سطح پر اپنا ایک مقام حاصل کیا، لیکن ادبی حلقہ احباب میں کتاب اشک رواں ایک ایسی دلگداز تحریر ہے جس کا ہر لفظ نمایاں اور دل آویز ہے۔ اس میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کو بڑے عقیدت بھرے انداز سے تحریر کیا گیا، جس کا تذکرہ مجھ سے پہلے بہت سے مقررین نے کیا، کیونکہ کتاب کا ہر لفظ قاری کے لیے یوں لگتا ہے کہ اس کی دل کی آواز ہے۔ نہ صرف دل کی آواز مجھے نظر آتی ہے، بلکہ آج کے دور کے جو معاشرتی اور بین الاقوامی مسائل ہیں ان کی طرف نشاندہی کے ساتھ ساتھ ان کی تدارک کی طرف بھی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ آگے چل کر جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ نے تاریخی واقعات کو بھی اپنی اس کتاب میں اشعار کے ذریعے نشاندہی کی۔ فار ایگزامپل قادیانیت کی طرف اپنے قارئین کو ان کے مثبت اور منفی پہلو سے بھی بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا، اس کی مثال ہمیں نظر نہیں آتی۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ انہوں نے اس کے علاوہ اپنی کتاب میں کشمیر جل رہا ہے، جو کہ آج 1947 سے لے کر آج تک یہ ہمارا ایک پڑھنے ایشو بھی رہا اور بین الاقوامی سطح پر، اور اس کتاب میں ڈاکٹر صاحب نے جس خوبصورت انداز سے اس کو اشعار میں پرویا ہے اس کی نظیر نہیں ملتی۔ میں ان کے چند اشعار آپ کی نظر کرنا چاہتی ہوں۔ ہر ہاتھ میں اب حضرت موسیٰ کا عصا لے لو اور زور سے نعرہ تکبیر لگا دو، اللہ تمہارے ساتھ ہے سوچا نہ کیجیو، کشمیر چل رہا ہے تماشا نہ کیجیو، جو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں۔ اے نوجوانوں خوب دکھاؤ دلیریاں، کس کر پہن لو ہمت و جرت کی وردیاں، سن لو کہ منتظر ہے تمہاری وہ وادیاں، مدت سے جن میں خون کی جاری ہیں ندیاں، آگے بڑھو غیروں پہ سہارا نہ کیجیو۔ دیکھیں اتنا بڑا پوائنٹ ہماری نوجوان نسل کو سمجھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، کشمیر چل رہا ہے تماشا نہ کیجیو، آگے بڑھو تصور پرواہ نہ کیجیو،
اے سربکف جہاں کی پرواہ نہ کیجیو۔ پھر اس کے علاوہ آپ نے اس کتاب میں مسلم دنیا کو جو درپیش مسائل تھے ان کا احاطہ بھی کیا۔ پھر آپ نے 1947 کے بعد کے تاریخی، سیاسی اور معاشی حالات و واقعات کا بھی ہمیں اس پر نظر آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کتنے درد مند انداز سے اپنی شاعری کو اس کتاب میں جگہ دی۔ اور یہ کتاب نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جذبات کو بیان کرتی ہے بلکہ معاشرتی مسائل پر بھی روشنی ڈالتی ہے۔ اس میں آپ کی فکری بصیرت اور ادبی مہارت کی جھلکیاں نمایاں ہیں۔ عشق رواں میں جہاں آپ نے اپنے دوستانہ اور برادرانہ جذبات کا اظہار اشعار کی صورت میں کیا، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ فار ایگزامپل، سر تسلیم کے خم رکھنے کو اے شیخ نہ چھیڑ، سر تسلیم خم رکھنے کو اے شیخ نہ چھیڑ، یہ محبت کا تقاضا تھا، عبادت تو نہ تھی۔ حالے دن ہم کہیں تو ان کی خوشی ہوتی ہے، ورنہ چشتی کو غزل کہنے کی مستحق تو نہ تھی۔ شکریہ۔